بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وقال تعالى في مقام آخر أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، موجودہ حالات میں مسلمانان ہند بہت زیادہ آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اور ایسی آزمائش گزشتہ تاریخ میں صدیوں تک نہیں ملتی۔ اس طرح کے آزمائشوں سے دوچار مسلمانان ہند ہو رہے ہیں۔ ان آزمائشوں میں نہ صرف یہ کہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہے، بلکہ دینی شعائر بھی محفوظ نہیں ہیں، مدارس و مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں، دینی اور علمی اثاثہ بھی ختم کرنے کی منظم سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے درمیان سے اسلامی تشخص کو، اسلامی رہن سہن کو، اسلامی تعلیمات کو، ساری اسلامی چیزوں کو، ظاہری باطنی تمام چیزوں کو کس طرح ختم کر دیا جائے، اس کی فکر میں لگے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان بے فکر زندگی گزار رہے ہیں، بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بے اعتدالی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، آخرت میں جانا ہی نہیں ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہی نہیں ہے۔ اس طرح بے فکری کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے عرصہ دراز تنگ کر دیا گیا ہے، جہاں پر مسلمانوں کا جینا اور اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی شعائر کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ترین ہو گیا ہے۔ اتنے پرفتن حالات ہو رہے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس طرح فرمایا، بالکل اس کی عکاسی اور اسی طرح حالات نظر آ رہے ہیں۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو رہی ہے اور جینا یہاں پر دوبھر ہو رہا ہے۔ موجودہ اس پرفتن حالات میں، موجودہ مصائب اور مشکلات میں مسلمان کس طرح زندگی گزارے، ان حالات کا، ان مصیبتوں کا، ان آفتوں کا، پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث میں، اسلامی تعلیمات میں غور کریں تو بہت ساری باتیں ہمیں نظر آئیں گی ان پریشانیوں، مصیبتوں کے حل کو لے کر، لیکن چند ایک باتیں ایسی ہیں، اگر ہم ان چند باتوں پر ہی عمل کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ حالات ناسازگاری سے سازگار ہو جائیں گے، ناموافق حالات سے موافق حالات ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان چند امور کو اپنانے کی کوشش کریں، بلکہ اپنے لیے ضروری سمجھیں اور اس کے بغیر
زندگی نہ گزاریں، اس کے بغیر سانس لینا ہم اپنے آپ پر حرام کر لیں۔ وہ چند امور کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ ان موجودہ حالات میں مشکلات اور مصائب کے حل کے سلسلے میں سب سے پہلا سبب ہمیں اختیار کرنا ہے، وہ ہے توبہ استغفار، کثرت سے اللہ سے رجوع ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی فرما برداری کے لیے لگ جانا، اللہ کی نافرمانی والے سارے کام کو، سارے امور کو، سارے اعمال کو، اقوال کو چھوڑنے کا پکا عزم ارادہ کر لینا۔ اپنی جن بدعمالیوں کی وجہ سے، جن کرتوتوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، ان بدعمالیوں کو چھوڑنے کا پکا عزم کرنا، اللہ سے معافی تلافی کرنا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا پختہ عہد کرنا۔ جب ہم اللہ کے توبہ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی تلافی کریں گے، فرائض کو انجام دیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کریں گے، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے خود بھی رکیں گے، لوگوں کو رکائیں گے، ہر برے کام، ہر برے افعال اقوال سے، قول و عمل سے بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے موافق حالات پیدا فرما دیں گے، حالات کو سازگار بنا دیں گے، مسلمانوں کے حق میں حالات ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے، کثرت سے توبہ استغفار کیا جائے۔ توبہ استغفار کی بہت ساری فضیلتیں قرآن میں آئی ہیں، بہت ساری فضیلتیں حدیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ انسان گناہوں کے سبب مردود ہو جاتا ہے، گناہوں کے سبب اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے، گناہوں کے سبب دل سیاہ ہو جاتا ہے، کوئی دینی بات اثر نہیں کرتی، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو وہی نافرمان بندہ فرما برداروں کی فہرست میں آ جاتا ہے، وہی غیر محبوب بندہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ استغفار، توبہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے سے دنیا میں بھی بہت زیادہ نعمتوں سے نوازیں گے، اور آخرت میں تو اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت، حساب کتاب میں آسانی ہے ہی ہے۔ ایک اللہ والوں کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے ولی، میں بیماریوں میں مبتلا ہوں، میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، اور قحط سالی پڑی ہے، آپ دعا فرما دیجئے، کچھ وظیفہ بتلا دیجئے، کچھ عمل بتلا دیجئے جس کی وجہ سے قحط سالی، پریشانی، مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ وہ اللہ کے ولی بتاتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرا آدمی اسی طرح آتا ہے، اپنی سوال رکھتا ہے، اپنی فریاد رکھتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، میرے کاروبار چل نہیں رہی ہے، تجارت نقصان ہو رہا ہے، تجارت میں مجھے کچھ وظیفہ بتلا دیجئے۔ ان اللہ والوں نے ان کو بھی وہی وظیفہ بتلایا کہ استغفار کی کثرت کرو، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور سب سے مختصر سا استغفار استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کی کثرت کیا کیجیے۔ اور ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد کے لیے میرے لیے دعا کیجیے۔ اس کو بھی وہی وظیفہ دیا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ اسی طرح باغات کی شکایت لے کر، پانی کی کمی کی لے کر، قحط سالی کی شکایت لے کر اللہ والوں کے پاس آئے، دعا کی درخواست کی، سب کو ان اللہ والوں نے کہا کہ استغفار کثرت سے کیا کرو۔ اللہ والوں کا خادم تھا، اس نے کہا کہ حضرت، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر کوئی آتا ہے آپ کے پاس اپنے مسائل کو لے کر، اور سارے مسائل کا حل آپ استغفار بتلا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان اللہ والوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 29 بارے میں فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ چند ایک انعامات ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلا دھار بارش ہوتی ہے، جب بارش ہوگی تو کھیت آباد ہوں گے، قحط سالی ختم ہوں گی، روزی روٹی کا انتظام ہوگا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی کثرت کی وجہ سے مال اور اولاد میں کثرت عطا فرمائیں گے، برکت عطا فرمائیں گے۔
اس میں لفظ بنین آیا ہے، بنین ابن کی جمع ہے اور اس کے معنی لڑکے، اور جس کو لڑکوں کی کثرت چاہیے، لڑکے جس کو چاہیے، اولاد چاہیے، تو وہ استغفار کرے۔ تو استغفار کے بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ تجارت نہیں چل رہی، وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ ان کے باغات کو آباد کر دیں گے، نہریں جاری فرما دیں گے۔ اس سے مراد تجارتیں بھی ہے، کاروبار ہے، نوکریاں ہیں کہ جن میں بے برکتی ہے، جس کی وجہ سے تو وہ بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ کثرت سے استغفار بندہ کرے۔ تو ہم سب سے پہلا سبب موجودہ حالات میں حالات کو بحال کرنے کا، حالات کو ہمارے موافق کرنے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ استغفار کی کثرت ہے، توبہ ہے، استغفار ہے کہ اس کو کثرت سے تھامے رکھیں۔ دوسری چیز، جو حالات ہمارے ناموافق ہے، مشکلات پریشانیوں میں مسلمان گھرے ہیں، حالات اور مشکلات ختم کرنے اور حالات کو سازگار بنانے کے لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فرض نمازوں کا اہتمام اور نفلی نمازوں کی کثرت۔ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، پڑھنا نہیں۔ اہتمام کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بڑے اہتمام سے اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ اہتمام کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نماز کی اذان سے پہلے، ہر نماز کی اذان سے پہلے، وقت سے پہلے فکر یہ بندے کو ہو کہ فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ بندہ تجارت میں رہے، بندہ کاروبار میں رہے، بندہ نوکری میں رہے، گھر میں رہے، بیوی بچوں میں رہے، لیکن اس کو فکر لگی رہے کہ اب فلاں نماز کا وقت ہونے والا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ اہتمام کہلاتا ہے کہ اس کی فکر میں لگا ہے اور اول وقت میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ دوسرا یہ کام کرے کہ نمازوں کا اہتمام کرے، اہتمام سے نمازوں کی ادائیگی کرے اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرے۔ تہجد کی نماز ہو گئی، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ الحاجات، یہ ساری نمازیں، صلاۃ التوبہ وغیرہ، ان نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرے، اللہ سے رجوع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، کثرت سے نماز کی جیسی عبادت ادا کیا کرتے تھے۔ جب کوئی مشکلات پریشانی آ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف رخ کرتے، اللہ کی طرف رخ کرتے، نماز میں لگ جاتے، اللہ سے مدد نصرت مانگتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ معمولی اگر ہوا چل جاتی، تھوڑی سی ہوا بھی چل جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نمازوں میں لگ جاتے کہ کہیں یہ ہوا آندھی اور طوفان میں تبدیل ہو کر عذاب کی شکل اختیار نہ کر لے۔ اس خوف کے ساتھ، اس خشیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم بھی یہ عمل کریں کہ جب بھی حالات آئیں، جب بھی موسم ناسازگوار دکھیں، حالات ناموافق دکھیں، مسلمانوں پر پریشانی مصیبت آئے یا انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جس طرح بھی مصیبتیں پریشانی کا شکار ہو جائیں، اس وقت سب سے بہترین راستہ ہے نماز کا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، فرض نمازوں کو ادا کرنا اور نفلی نمازوں کو کثرت سے ادا کرنا، اس کی طرف رجوع ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، اللہ کی نافرمانی والے سارے کام چھوڑ دیں گے، سارے اقوال، افعال، اعمال ترک کر دیں گے کہ جس سے ناراض ہوتا ہو اللہ، میرا خدا جن سے ناراض ہوتا ہو، وہ سارے کام ہم ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، حالات موافق ہو جائیں گے، مسلمانوں کے حق میں حالات ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ کرے تو صحیح۔ تو پہلی چیز توبہ استغفار کی کثرت، دوسرا فرض نمازوں کا اہتمام اور نفل نمازوں کی کثرت۔ تیسری چیز جو حالات کو موافق کرنے میں کارگر ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ کارگر ہے، وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں کچھ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریبوں محتاجوں کی حاجت روائی کرنا، یتیموں بیواؤں کا سہارا بننا، ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا،
کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا فراہم کرنا، کپڑے پہنانے کی ضرورت ہے تو کپڑوں کا انتظام کرنا، رہنے کی ضرورت ہے تو گھر کا انتظام کرنا، غریبوں کی حاجت روائی کرنا، یہ صدقہ خیرات کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرنے والا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، اور صدقہ کرنے سے آسانی سے موت آتی ہے، موت کے وقت پریشانی نہیں ہوتی، موت کی سختی سے انسان کو بچا لیا جاتا ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ اور المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ اور ایک معجم الاوسط کی ایک اور روایت ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کثرت سے کیا کرو، یہ صدقہ ایسا ہے کہ پریشانیوں مصیبتوں کو آگے آنے نہیں دیتا، یعنی مصیبت پریشانی آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، اگر آ گئی ہے مصیبت تو اس کو دور کرتا ہے، اور مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ ہونے کا اور مصیبتوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ صدقہ ہے، صدقہ خیرات۔ تو تیسری چیز حالات کو مسلمانوں کے موافق بنانے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، حالات کو، مشکلات کو، پریشانی کو ختم کرنے اور حالات کو اپنے موافق بنانے کی سب سے بہترین نسخہ ہے کہ صدقہ و خیرات کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا جائے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم کثرت سے صدقہ کریں، کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو صدقہ ہم پر فرض ہے جیسے زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرے ہی کرے، اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، جتنا اپنے سے ہو سکے، کھانے کی شکل میں، روپے کی شکل میں، کسی کی مدد کرنے کی شکل میں، کسی کو راستہ بتلانے کی شکل میں، کسی کو راحت پہنچانے کی شکل میں، جس طرح ہم سے ہو سکے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کس طرح سے آرام پہنچا سکتا ہے، راحت سکون پہنچا سکتا ہے، اس طرح سے اس کو راحت اور سکون پہنچانے کی کوشش کرے، یہ صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، میٹھی گفتگو کرنا، برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر اچھائی سے دینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات ہم کرتے رہے۔ تو پہلی چیز استغفار، توبہ استغفار کی کثرت کریں، دوسری چیز فرض نمازوں کا اہتمام کریں اور نفل نمازوں کا کثرت سے اہتمام کریں، تیسری چیز صدقہ و خیرات کریں۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان انہی چیزوں کو پکڑ لیں اور انہی چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ممکن ہے اور یقین ہے اس بات کا کہ حالات سازگار ہو جائیں گے، حالات جو مسلمانوں کے خلاف ہیں وہ مسلمانوں کے موافق ہو جائیں گے۔ مسلمان جن پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں کہ مسلمان اپنے دینی تشخص کے ساتھ، ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا مسلمانوں کا دشوار ہو گیا ہے، مساجد کا، مدارس کا حفاظت دشوار ہو گئی ہے، دینی اور علمی اثاثے کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو جائے گی، ساری چیزیں، سارے حالات ہمارے موافق ہو جائیں گی۔ شرط ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز کو تعلق سے تو اتنی غفلت مسلمانوں میں ہے، اللہ معاف کریں، کہ پڑھنے والے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ 3 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ظہر، فجر، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی ہماری نماز ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز کاروبار میں یا پھر دکان بند کرنے میں، کاروبار سے، نوکری سے گھر جانے میں چھوٹ جاتی ہے، گھر میں بچوں میں مشغولیت کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا، تو الحمدللہ لیکن 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ 3 ہی وقت کی نماز ہو رہی ہے، جو فرض ہے ہر حال میں جس کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی صحابہ کرام کے سہارے سے مسجد میں آتے اور نماز ادا کرتے، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی اہم عبادت ہے، اور ہم اس کے تعلق سے کتنی غفلت برت رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا کتنا فیصد طبقہ روزانہ 5 وقت نمازوں میں شریک رہتا ہے، ہم خود غور کر لیں، ہماری مسجدوں کی صفوں سے ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمعہ کے اندر جو تعداد ہوتی ہے روزانہ کی فجر میں، روزانہ کی عصر میں، روزانہ کی ظہر میں، کیا وہ تعداد ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی۔ موقع مل جاتا ہے، صحت اچھی رہتی ہے، دوست احباب دیندار مل جاتے ہیں، موقع محل مل جاتا ہے تو اس وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ تجارت کے وقت، کاروبار کے وقت، نوکری کے وقت،
دواخانوں میں مصروفیت کے وقت نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ مشغول ہے، مصروف ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے۔ نمازوں کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، فرض ہے نمازیں، کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں ہے، ہر حال میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ صحت ہے تو نماز پڑھنی ہے، اگر صحت ساتھ نہیں دے رہی، کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھی جا رہی، بیٹھ کر پڑھنا، بیٹھ کر نہیں پڑھی جا رہی، لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر نہیں پڑھی جا رہی، اشارے سے ادا کرنا ہے لیکن ادا کرنا ہے۔ وقت کے اندر سفر میں ہے، گاڑی میں، بس میں، ٹرین میں، جہاز میں، ایسے حالات نہیں کہ نماز پڑھ سکے، لیکن وقت گزر جا رہا ہے تو اس وقت فقہاء کرام نے یہ حکم دیا کہ اشارے سے جس طرف رخ ہو پڑھ لیں۔ حالانکہ نماز میں ایک تو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے اور وقت ہونا ضروری ہے، یہ نماز کے فرائض میں آتا ہے قبلہ رخ ہونا، لیکن ایسا موقع آ گیا کہ نہ قبلہ رخ ہے، نہ حالات ایسے کہ گاڑی کو رکا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت گزر جا رہا ہے۔ اس وقت فقہاء کرام نے کہا کہ جس حالت میں ہو، جس طرف رخ ہو اس طرف نماز ادا کر لیں، بعد میں نماز کو لوٹا دیں گھر آنے کے بعد۔ تو اتنا اس کا اہتمام کرنا ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم معمولی باتوں پر، شادی کا موقع ہو، گھر میں کسی کی شادی ہے، گھر میں کسی کا پروگرام ہے، خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالات جب موافق ہوتے ہیں، جب بحال ہوتے ہیں، جب بیماری نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی اور جب ماحول بھی ہوتا ہے تو اس وقت مسلمان نماز پڑھ لیتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں ہر طرح سے نماز پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں کہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت اپنے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اس کا عہد اور ارادہ کر لیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو کثرت سے اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حالات ہمارے موافق ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آنے والے حالات کی پیش گوئیاں فرمائی تھی۔ 1400 سال، 1450 سال پہلے آنے والے حالات کی پیش گوئیاں فرمائی تھی، حالانکہ اس وقت وہ حالات نہیں تھے کہ جو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، کہ اس وقت اور ان کے بعد کئی صدیوں تک ایسے حالات نہیں آئے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے مطابق ایک ایک لفظ کے مطابق حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکل الی قصعتها، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی بھوکا اپنے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے، جیسے کئی دنوں کا بھوکا انسان اپنے پیالے پر، اس کے سامنے کھانا آنے پر بھوکا انسان ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح مسلمانوں پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ نحن یومئذ قلۃ، کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بل انتم کثیر یومئذ کثیر، تم تو اس وقت بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، اتنی تعداد ہوگی کہ ساری دنیا میں تم پھیلے ہوئے ہوں گے۔ پھر صحابہ نے فرمایا، پھر ایسے حالات کیوں ہوں گے اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہارا روب دبدبے کو دشمنوں کے دلوں سے نکال دیں گے، وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، کہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ وہن دنیا کی محبت اور موت کو ناپسندیدگی کرنا، نہ کراہیت سے محسوس کرنا، موت کا تصور ہی ختم ہو جانا اور موت کو ناپسند کرنا، یہ ہے وہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انصاف سے بتائیے کہ آج حالات مسلمانوں کے اس طرح نہیں ہیں کہ دنیا کی محبت دلوں میں بسی رچی نہیں ہوئی ہے، موت کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ایک سچا پکا مومن یہ ہوتا ہے کہ موت سے بالکل گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، اسے پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے، موت صرف ایک بار ہی آئے گی، اس کے بعد وہ حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا، حالات کے موافق زندگی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
ہر زمانے میں ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، کبھی بھی وہ حالات کا شکوہ نہیں کرتا، کبھی بھی وہ حالات کا دوچار ہو کر حالات کا شکار ہو کر دین سے بیزار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بیداری دین کے تعلق سے بڑھ جاتی ہے، یہ سچا پکا مومن ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا کی محبت کی خاطر ایمان، اسلام اور عزت آبرو سب چیز کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے، دنیا کی محبت میں دنیا کو کمانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دیں گے کہ دنیا کی محبت ہوگی اور موت کا ڈر خوف ہوگا، موت کو ناپسند کریں گے، موت سے کراہیت محسوس کریں گے۔ اور جب دنیا کی محبت دل میں رچ جاتی ہے، بس جاتی ہے، تو اس کا فطری نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، موت سے ڈر خوف کھاتا ہے، اور پھر دنیا کمانے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ہر وہ کام کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہر وہ کام انجام دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات ہمارے موافق ہو جائیں، خوشگوار ہو جائیں، لوگ ہم پر ظلم نہ کریں، حکومتیں ہم پر ظلم نہ کریں، قومیں ہم پر ٹوٹ نہ پڑیں، ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی ظلم کا شکار نہ ہو، مظلوم نہ بنیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نفلی عبادتوں میں لگ جائیں، صدقہ خیرات کرنے لگے، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا سہارا بن جائیں، یتیموں، بے آسراؤں کا سہارا بن جائیں، ہر ایک کی ضرورت کو پورا کریں، اور ہم اپنے اخلاق سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اسلام کو پیش کریں کہ لوگ دیکھ کر اس میں داخل ہوں، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اسلام کتنا امن والا مذہب ہے، کتنا امن و امان والا، عافیت والا مذہب ہے، اور یہ دیکھ کر مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں اور مسلمانوں کو اپنا بھائی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو ہماری زندگیاں دیکھ کر اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے نفرت ان کے اندر دلوں میں بھری جا رہی ہیں، کیوں؟ ہماری زندگیاں وہ دیکھ رہے ہیں، بے دینی ہمارے اندر، نمازوں کا اہتمام نہیں، تجارت میں دھوکہ، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا کام ہم کر رہے ہیں۔ حب الدنیا کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ دنیا کی محبت دل میں اتنی آ گئی کہ پیسوں کی خاطر، دنیا کی خاطر بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، تجارت کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور دھوکہ دینے کو ہی کمال اور ہوشیاری سمجھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ تاجر ہے، واقعی میں یہ بزنس مین ہے، کہ جو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے سے مال کماتا ہے۔ اور دوسرا سبب، جب ہم مسلمانوں کے حالات پر غور کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے آپسی نااتفاقیاں، آپسی اختلافات، آپسی رنجشیں، عداوتیں ہیں جو غیر قوموں کو مسلمانوں پر مسلط ہونے کا موقع فراہم کر رہی ہیں۔ ہم اپنی صفوں میں ہی متحد نہیں ہیں، ہم اپنے گھر کی سطح سے لے کر دیکھیں، خاندان کی سطح سے لے کر دیکھیں تو ملکی سطح تک اگر ہم مسلمانوں کے حالات کو جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم آپس میں دشمنیوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپس میں اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، گھر گھر میں دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہے، مخاصمت ہے، یہ ساری چیزیں ہماری گھروں میں عام ہیں۔ باپ بیٹے سے بات بند کیا ہوا ہے، بیٹا باپ سے بات بند کیا ہوا ہے، ماں بیٹی کی بنتی نہیں ہے، بھائی بھائی کی بنتی نہیں ہے، بھائی بہن ایک دوسرے کی صورتوں کو سالوں سے دیکھ نہیں رہے ہیں، جنازوں میں آنے تک کا گوارہ نہیں کر رہے ہیں، اتنے حالات ناگوار ہو گئے ہیں۔ جب ہماری آپسی اختلافات ہوں گے، اتحاد صفحے میں نہیں ہوگا تو یہ بکھرے ہوئے کچھ کام نہیں آئیں گے، متحد ہوں گے تو کچھ کر سکیں گے۔ ہم جب اتحاد کی بات آتی ہے تو ہماری نظریں ملکی سطح پر ہوتی ہیں، صوبائی سطح پر ہوتی ہیں، بین الاقوامی سطح پر ہوتی ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر مسلمان اتحاد نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ہم اسلام اور مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے گھر خاندان سے، افراد سے شروع کریں کہ ہم اپنے آپسی گھروں میں دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اتحاد ہے یا نہیں ہے، آپس میں رنجشیں ہیں یا ختم ہو گئی ہیں، اس میں رنجشیں، عداوتیں، دشمنیاں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے گھروں میں اتحاد پیدا کریں گے، خاندان میں اتحاد پیدا کریں گے، محلوں میں، پھر آپس میں، قوموں میں اتحاد پیدا کریں گے تو وہ ملکی سطح تک، بین الاقوامی سطح تک اتحاد ہوگا۔ ہم ڈائریکٹ نظر کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر کہ اتحاد کیوں نہیں ہو پا رہا، حالانکہ ہمارے گھر میں ہی اندھیرا ہے۔ جب تک ہمارے گھروں میں اتحاد کی فضا عام نہیں ہوں گی، محبتوں کی فضا، الفتوں کی فضا عام نہیں ہوں گی، اس وقت تک قومی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی
مسلمان متحد نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے رجوع ہوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، توبہ استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہے، صدقہ کریں۔ آج تو مسلمان مال و دولت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اگر ادا کرتا ہے تو پورے مال کی قیمت نکال کر، پورے مال کو گن کر اور صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالتا بھی نہیں ہے، جتنی ہو سکے تھوڑی بہت زکوٰۃ دے دیتا ہے اور بری ذمہ ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بری ذمہ ہو گیا، حالانکہ نہیں ہوا۔ اور بہت سارے مسلمان حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج جیسی فرض عبادت کو ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنی پراپرٹی، جائیداد اور بچوں کے لیے فیوچر بنانے کے لیے اس میں لگے رہتے ہیں کہ بس بچے کا فیوچر بن جائے، نسلوں کے لیے گھر بن جائے، بینک بیلنس ہو جائے، اس کے بعد عمر گزرنے کے بعد جب بوڑھے ہو جائیں جب سوچیں گے۔ الامان والحفیظ، جب تک ہم فرائض کو انجام نہیں دیں گے، فرض نمازوں کی عبادت ادا نہیں کریں گے، تو ہم صدقہ و خیرات کیا خاک کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہمیں فرائض ادا کرنا ہے، فرائض سے غفلت نہیں برتنی ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے، جتنے بھی فرائض ہے، اس کے بعد نفلی عبادتوں کی طرف متوجہ ہونا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا اہتمام کرنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پر ہم عمل کریں گے تو یقیناً حالات ہمارے موافق ہوں گے، مشکلات، پریشانیاں ساری دور ہو جائیں گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہوگا تو سب کچھ ہمارے موافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں